ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، اور روزہ فرض کرنے کی بڑی حکمت اور بڑی وجہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف اور خشیت دل میں بسانے والے بن جاؤ۔ اسلام ایک جامع اور مکمل شریعت، اسلام ایک جامع اور مکمل شریعت ہے جس میں مختلف اقسام کی عبادات۔ نمبر 1 قولی عبادت، زبانی عبادت جیسے دعا، ذکر و اذکار، تعلیم و تعلم۔ نمبر 2 فعلی عبادت، خواہ بدنی ہو جیسے نماز یا مالی ہو جیسے زکوٰۃ، اور بعض عبادات یا دونوں بدنی بھی ہوں اور مالی بھی ہوں جیسے حج اور جہاد، اور بعض وہ عبادات ہیں جو نہ تو قولی ہیں اور نہ فعلی ہے بلکہ اس میں صرف رکنا ہے، اس میں صرف کیا ہے؟ رکنا ہے، کھانے سے، پینے سے اور شہوات سے۔ اگرچہ اکثر علماء نے اس روزے والی عبادت کو بھی اکثر علماء نے بدنی عبادت میں شمار کیا، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں رکنا ہے کھانے پینے اور شہوات سے۔ ایک ہے روزے کی حقیقت، وہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حلال شہوت سے رکنا، کھانے پینے اور حلال شہوت سے رکنا۔ پھر یہ جو روزہ اللہ رب العزت نے فرض کیا، اس میں بہت ساری مصلحتیں، بہت ساری حکمتیں۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، کھانا پینا چھوڑنا، شہوات سے دور رہنا، حلال شہوات سے دور رہنا، ایک تو اللہ کا حکم ہے اس لیے ماننا ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم، جس طرح اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے بھائی؟ منہ ہاتھ دھو لے اور پیر دھو لے، سر پر مسح کر لے۔ تو اب شریعت نے حکم یہ دیا کہ اب یہ قرآن کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، نماز کو بھی۔ اب اس پر سوال کرنے والے تو بہت سارے سوال کر سکتے ہیں، لیکن بس شریعت کا حکم ہے، بس منہ ہاتھ دھوئے، سر پہ مسح کیا تو اب یہ پاک ہو گیا، یہ قرآن کو بھی چھو سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے جو روزے کا حکم دیا، کتب علیکم الصیام، بس اس حکم کے سامنے سرخم تسلیم کرنا اور روزہ رکھنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ شریعت کے سارے احکامات حکمتوں سے خالی، مصلحتوں سے خالی ہو، ایسا نہیں، بلکہ ہر حکم کے پیچھے اللہ نے بہت ساری مصالح اور بہت ساری حکمتیں چھپا کر رکھی۔ تو روزہ کی مصلحتیں، نمبر 1، پہلی مصلحت روزے کی سب سے پہلے یہ پہچان پیدا کرنی ہے کہ انسان گوشت
ہڈی اور چمڑے کا نام ہے یا انسان اس کے علاوہ بھی کسی چیز کا نام ہے؟ اور یہ کرنا ہے کہ انسان صرف یہ جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے گوشت ہڈی اور چمڑا، کیا انسان صرف اسی کا نام ہے؟ اسی وجہ سے اشرف المخلوقات میں سے، اسی وجہ سے مسجود ملائکہ ہے کہ ملائکہ نے اس کے سامنے سجدہ کیا؟ اگر ہم غور کریں تو غور سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ محض انسان گوشت پوست ہڈی اور چمڑے کی وجہ سے، اس نام کی وجہ سے وہ اشرف نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان میں ایک جوہر رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ جب انسان میں روح آتی ہے تو تب انسان اشرف المخلوقات بھی ہوتا ہے، اور تبھی اللہ نے اس کو مسجود ملائکہ بنایا۔ چنانچہ سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کی، انسان کی جب اللہ رب العزت نے تخلیق کی، اذ قال ربک للملائکہ، کہ جب اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا کہ جب میں انسان کو بنا چکوں، انی خالق البشر من طین، کہ میں بنانے والا ہوں انسان کو کیا بھائی؟ مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ڈھانچہ بنانے کے بعد جب میں اس میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اے میرے ملائکہ جب میں روح پھونک چکوں تو تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم چل رہا ہے کہ انسان محض گوشت ہڈی اور چمڑے کا نام نہیں، اس وجہ سے اشرف المخلوقات نہیں، اس وجہ سے مسجود ملائکہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک خاص چیز جو انسان میں ودیعت کی ہے، وہ روح، کہ جب اللہ رب العزت اس میں اللہ نے روح ڈالی تو اب فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے سجدہ کرو، یہ اشرف المخلوقات۔ تو غور سے قرآن و سنت میں غور سے یہ پتہ چلا کہ انسان جب اس کا تعلق روح سے جڑتا ہے تو تب جا کر وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اور یہ جو روح ترقی کرتی ہے، یہ کس سے ترقی کرتی ہے؟ کہ جب انسان کے اندر جو قوت شہوانیہ ہے اور قوت غضبیہ جو انسان کے اندر ہے، جب یہ کمزور پڑ جائے تو روح ترقی کرتی ہے۔ چنانچہ یہ روزہ انسان کی قوت شہوانیہ کو کمزور کرتا ہے، قوت غضبیہ کو کمزور کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو اس میں روح رکھی ہوئی ہے وہ روح ترقی ہوتی ہے۔ جب اس کی شہوت بھی کمزور پڑ گئی، جب اس کا غضب بھی کمزور پڑ گیا، اس کی روح ممتاز ہو گئی اور ترقی کر گئی، تو یہی روح کا ترقی جو کرنا ہے، یہ عمل سب سے زیادہ روزے سے حاصل ہے۔ کیونکہ انسان جب صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو اس کی جو قوت شہوانیہ ہے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، اور اس کی جو روحانی قوت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ قرآن کی تلاوت کی طرف بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی قوت روحانیہ ترقی کر رہی ہے، قوت شہوانیہ کمزور ہو رہی ہے، سارے لوگ قرآن کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور سارے لوگ جو ہے نماز کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور سارے لوگ جو ہے نوافل کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور سارے لوگ گناہوں کے چھوڑنے پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ تو روزے کے پیچھے ایک مصلحت یہ ہے کہ اس روزے کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کی روح کو ترقی بخشتے ہیں، اور انسان کی روح بلندی کی طرف جاتی ہے، اور انسان کے اندر
اللہ سے تعلق جوڑنے کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے. اور یہی روزے کا فارمولہ اللہ نے بھی بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں بٹھا لو، اللہ کی ماننے والے بن جاؤ. ہم نے روزہ اسی لیے فرض کیا. نمبر 2، روزے کی دوسری مصلحت کہ روزہ اللہ رب العزت نے انسانوں پر کیوں لاگو فرمایا، اس کی دوسری مصلحت، اور بہت غور سے سننے پر، اور صرف رمضان المبارک ہی میں نہیں، پوری زندگی اسے اپنے سامنے رکھیں. دوسری مصلحت یہ ہے کہ روزے سے جہاں روح کو تقویت ملتی ہے، وہیں روزے کے ذریعے انسان کے بدن کی اصلاح ہوتی ہے. انسان کے بدن کی اصلاح روزے سے ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ حکماء کہتے ہیں المعدۃ ام الامراض. المعدۃ ام الامراض، کہ معدہ بیماریوں کی جڑ. معدہ کیا ہے؟ بیماریوں کی جڑ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے خراب بات یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو ضرورت سے زیادہ بھر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ انسان کے لیے سب سے خراب بات کیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو ضرورت سے زیادہ بھر دے. اور حکماء کہتے ہیں کہ معدہ جو ہے یہ بیماریوں کی جڑ ہے. اب اگر معدے کے لیے اور پیٹ کے لیے سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ بھائی اسے ضرورت سے زیادہ بھر دیا جائے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ اچھائی کیا ہوگی کہ بھائی پیٹ خالی رہے. پیٹ کیا رہے بھائی؟ خالی رہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں جو اللہ نے روزے کا حکم دیا، تو ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق انسان کے بدن کی اصلاح اس میں ہے کہ اس کا پیٹ خالی رہے، اور یہ روزے سے ہی ممکن ہے. اور معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تو روزے کی حالت میں انسان کے معدے کو کم غذائیت ملنے کی وجہ سے وہ معدہ درست ہوتا رہتا ہے. چنانچہ اگر انسان ساری زندگی اسی طرز پر بسر کر دے کہ پیٹ کو کم بھرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بیماریوں سے بھی نجات دلا دے گا. تو دوسری مصلحت روزے کی یہ ہے کہ انسان کے بدن کی اصلاح ہوتی ہے، اور طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے اللہ کو زیادہ محبوب. ایک حکیم نبی علیہ السلام کے در اقدس پر آیا اور آ کر کہا کہ میں آپ کے ساتھیوں کی علاج معالجہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اب جناب مہینہ بھر یا اس سے بھی کہیں زیادہ وقت گزر گیا، کوئی اس کے پاس آ ہی نہیں رہا اپنے علاج کے. آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ اے نبی جی، آپ کو کوئی ساتھی بیماری نہیں ہوا اور میری خدمت ہی حاصل نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک بھوک کی شدت نہیں ہوتی اس وقت تک ان کی انگلیوں کے پورے کھانے کی طرف بڑھتے نہیں، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ کو کھانے سے کھینچ لیتے. یہ وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے یہ بیمار نہیں. تو دوسری بڑی مصلحت اور حکمت روزے کی کہ جہاں روزے سے روح کو تقویت ملتی ہے، وہاں روزے سے بدن کی بھی اصلاح ہے. نمبر 3، روزے کا اہم ترین فائدہ. روزے کا اہم ترین فائدہ
کہ روزے کے ذریعے انسان میں صبر اور استقامت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کے ذریعے انسان میں صبر اور استقامت پیدا ہوتی ہے، اور تسلسل سے ایک ماہ کی مشق چلتی ہے۔ کیا بھائی؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صبر کرتا ہے۔ بھوک لگے گی تو صبر کرے، پیاس لگے گی صبر کرے، اور حلال شہوت پورا کرنے کی خواہش بھی ہے تو صبر کرے۔ اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے صبر اور استقامت کی نعمت کے ساتھ مالا مال فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ جو صبر و استقامت روزے سے پیدا ہوتی ہے، اسی کو سمجھنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر کے یہ ارشاد ہمارے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں استطاعت اور طاقت ہے تو نکاح کرو، اور اگر نکاح کی استطاعت اور طاقت نہیں تو روزہ رکھو۔ اگر استطاعت اور طاقت ہے تو اے نوجوانوں نکاح کرو، اور اگر نکاح کی استطاعت اور طاقت نہیں تو اے نوجوانوں روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان صبر اور استقامت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، اور روزے کے ذریعے اس کی قوت شہوانیہ جو ہے وہ کنٹرول میں اور قابو میں رہتی ہے، اسے اللہ رب العزت صبر نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت اور بڑی انسان کے اندر جو قابلیت پیدا ہوتی ہے صبر اور استقامت کی، تو یہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ روزے سے۔ نمبر 4، چوتھی مصلحت جو روزے کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے کی چوتھی بڑی مصلحت اور حکمت وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، اسلام صرف نام نمود کا مذہب نہیں، بلکہ اسلام دین جہاد والا مذہب، قتال والا مذہب۔ چنانچہ اول روز سے لے کر غزوہ بدر سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ جہاد باقی رہے، لیکن یہ جہاد کون کرے گا؟ جو شخص اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا، وہ کبھی بھی دشمنان اسلام پر قابو نہیں پا سکتا۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا، وہ کبھی بھی دشمنان اسلام پر قابو نہیں پا سکتا۔ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا، وہ کبھی دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا۔ تو روزہ اس بات کی تقویت پیدا کرتا ہے کہ روزہ اپنے نفس سے جہاد کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے دشمنان کے ساتھ بھی جہاد کرنے کی صلاحیت کون پیدا کرتا ہے؟ روزہ۔ کیوں؟ اس سے صبر، استقامت ملتی ہے، اور جب تک جہاد اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان میں صبر و استقامت والی صفت۔ اور پانچویں بڑی وجہ کہ روزہ کے ذریعے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کے ذریعے جو اللہ نے انعامات سے نوازا ہے، ان انعامات کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ کیسے؟ انعامات کی معرفت کیسے پیدا ہوگی؟ انعامات کی معرفت اس طور پر پیدا ہوگی کہ انسان کے سامنے نعمتیں رکھی ہوئی، اور بغیر روزے کی حالت میں جب انعامات انسان کے سامنے ہوتے ہیں تو اسے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ وہ نعمت کتنی قیمتی ہے
انسان اس کو پہچان نہیں سکتا۔ اب جب انسان نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد بھوک لگی تو کھانے کی معرفت پیدا ہوئی کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیاس لگی تو پانی کی معرفت پیدا ہوئی کہ یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو روزے کے ذریعے اللہ کی جو عطا کرتا انعامات ہیں ان انعامات کی معرفت، ایک ہے ان انعامات کا علم ہونا اور ایک ہے ان انعامات کی معرفت کا پیدا ہونا، ان دونوں میں فرق۔ علم ہونا کیا ہے؟ صرف اس کو نعمت پہچاننا، اور معرفت کیا ہے کہ اس نعمت کی حقیقت کا علم کہ یہ نعمت کتنی قیمتی۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے روزے میں تو کھانا اور کھانے سے جڑی ہوئی جتنی بھی اشیاء ہیں اس کی معرفت پیدا ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور پانی اور اس سے ملی ہوئی جتنی بھی مشروبات ہیں اس کی معرفت پیدا ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی چھٹی مصلحت یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غربا اور مساکین کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ ویسے اگر انسان جو ہے روزے کے علاوہ ہے اور نازو انعامات میں پل رہا ہے، اسے بھوک کا احساس ہی نہیں، اس کے سامنے ہر وقت کھانے پینے کی انعامات نعمتیں موجود، اسے کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں، جب چاہتا ہے جو کھا لیتا ہے اور جب چاہتا ہے جو پی لیتا ہے، تو اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ بھوک کیا ہے اور پیاس کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی اے سی میں زندگی پسند ہے، ایئر کنڈیشن میں زندگی پسند ہے، اور اسے دنیا جہاں کی کوئی خبر نہیں کہ باہر گرمی کتنی شدت کی ہے۔ اگر وہ رعایا کا حاکم ہے تو اسے گرمی کا احساس ہی نہیں، تو لوگوں کی کو گرمی کیسے لگ رہی ہے، انہیں کیا تکلیف ہے، اسے اس بات کا احساس پیدا نہیں ہو۔ جب تک کہ وہ خود گرمی میں چل کے جائے گا تب تک اسے اس گرمی کا احساس پیدا نہیں ہو۔ اسی طرح انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انعامات، نعمتیں، کھانا پینا، پھل فروٹ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود کھا نہیں سکتا۔ اب اسے بھوک بھی پریشان کرتی ہے، اسے پیاس بھی پریشان کرتی ہے، اسے احساس ہوتا رہتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے اور پیاس کیا چیز ہے۔ اس احساس کی وجہ سے اسے غربا اور مساکین کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ بیچارے تو سارا سال اس بھوک اور پیاس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، انہیں یہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے انسان کو غربا اور مساکین کی تکلیف کا، ان کی بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس دلاتے ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا تاکہ امیر اور مالدار طبقہ جسے انعامات میں کوئی تکلیف نہیں، جسے بھوک اور پیاس کا کوئی احساس نہیں، اس روزے کی برکت سے غربا اور مساکین کی تکلیف کا احساس اسے ہو۔ اور ساتویں مصلحت جو کہ بہت اہم ہے، روزے کی فرضیت کی ساتویں مصلحت جو کہ بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ نہیں، ساتویں مصلحت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دے۔ انسان اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دے، اور یہ تسلیم اور خود سپردگی یہ ہر عبادت کا نچوڑ، تمام عبادات کا نچوڑ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ ایک معصوم بچہ روزہ رکھ رہا ہے، عمر کیا ابھی 7 سال 8 سال، ابھی وہ عاقل بھی نہیں کامل درجے کا،
اور بالغ بھی نہیں، اور لاشعوری کیفیت میں ہے، اسے اللہ کا شعور بھی نہیں، لیکن اس نے روزہ رکھ لیا۔ میں یہ سمجھانا یہ بات چاہ رہا ہوں کہ روزے کی بڑی مصلحت کیا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، جو کہ ساری عبادات کا نچوڑ اللہ یہ روزے کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 7 سال کے بچے کو بھی یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے روزے کی برکت۔ کیسے بھائی؟ اسے اللہ کا شعور نہیں، یہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، لیکن اللہ کا شعور اسے نہیں۔ 7 سال کی عمر ہے، اس نے روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ رکھ کے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر۔ اب اسے بھوک ستا رہی، وہ بار بار گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ بابا افطاری کا ٹائم کس وقت؟ بھوک کی شدت اور پیاس لگ رہی ہے تو بار بار جو ہے گھڑیال دیکھ، کھانا بھی اس کے سامنے، پانی بھی اس کے سامنے، معصوم بچہ ہے، لیکن اس معصومیت میں یہ روزے کی بڑی مصلحت ہے، بڑی حقیقت اس روزے کی یہ ہے کہ اس روزے کی برکت سے 7 سالہ معصوم بچے نے اپنا بدن، اپنا نفس اپنے اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، اور وہ کھانا میسر ہونے کے باوجود، پانی میسر ہونے کے باوجود وہ کھانے اور پینے کی طرف نہیں جا رہا، جبکہ بار بار ماں باپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ کھانا کھا لو، پانی پی لو، آپ بچے ہو، لیکن وہ کہتا نہیں، میرے اللہ نے مجھے کھانے اور پینے سے منع کیا ہوا ہے، میرا روزہ، میں نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کیا ہوا۔ یہ جو تسلیم اور خود سپردگی ہے، یہ ساری عبادات کا نچوڑ ہے، اور یہ روزے سے میسر ہوتا ہے، اور صرف بڑوں کو نہیں بلکہ معصوم بچے کو بھی یہ سر خم تسلیم کرنا اللہ کے سامنے، اللہ روزے کی برکت سے ایک معصوم بچے کو بھی آتا ہے۔ انہی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس سے کئی زیادہ حکمتیں وہ ہیں جس پر انسان آج تک انسان کے سامنے وہ مصلحتیں نہیں آ سکتی، اور بہت ساری کئی حکمتیں ہوں۔ ان تمام حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے کو اپنے لیے خاص کیا، اور بخاری شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 1904 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم لہو، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے، کل عمل ابن آدم لہو، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے، نماز بنی آدم کی اس کے لیے، ذکر و اذکار اس کے لیے، جہاد اس کے لیے، قرآن کی تلاوت اس کے لیے، ہر عمل اس کے لیے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، روزہ میرے، اللہ فرما رہے سارے اعمال بنی آدم کے وہ اسی کے لیے ہیں، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور ایک روایت میں کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود ہی اس روزہ دار کو مل جائے۔ اب روزے کی تمام اعمال پر افضلیت کی وجہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو خاص اپنی طرف منسوخ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں اصل صبر کیا بھائی؟ باطن کا، اندرونی صبر، باطن کا صبر، یہ اصل۔
باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب ظاہری اور روزہ باطنی عبادت. نماز انسان بھی دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. ذکر کرتے ہوئے انسان بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. درس قرآن دیتے ہوئے انسان بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. حج کرتے ہوئے اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، انسان بھی دیکھ رہے ہیں. جہاد کرتے ہوئے اللہ بھی دیکھ رہے ہیں اور انسان بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، کوئی بندہ روزہ دار ہے، اس کو صرف اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روزے کو دیکھ ہی نہیں سکتا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ روزہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ اسے صرف اللہ دیکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. نمبر 2، روزہ خدا کا جو دشمن شیطان ہے، روزے کے ذریعے اس پر غلبہ حاصل ہو. خدا کا جو دشمن شیطان ہے، روزے کے ذریعے اس شیطان پر غلبہ حاصل ہو. نماز کے ذریعے غلبہ حاصل نہیں ہوتا، ذکر و اذکار کے لیے غلبہ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسان کو کہاں سے بہکاتا ہے؟ شہوت سے، قوت شہوانیہ سے بہکاتا ہے، قوت غضبیہ سے بہکاتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے. لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی قوت شہوانیہ بھی کمزور ہو جاتی ہے اور قوت غضبیہ بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو اب جو شیطان کے بہکانے کا جو عنصر تھا قوت شہوانیہ، تو روزے کے ذریعے وہ کمزور ہو گیا، تو روزہ دار کو یوں شیطان پر غلبہ حاصل ہوتا ہے. اس وجہ سے روزہ دشمن خدا پر غلبہ حاصل کرنے کا سبب ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے روزے کو اپنے لیے خاص فرمایا. عزیزان گرامی، روزے کی اتنی مصلحتیں اور یہ فضائل جو ہیں، اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزے کو اس کی حقیقت کے ساتھ رکھیں. روزے کی حقیقت یہ ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا، عبادات کے ساتھ، گناہوں کے چھوڑنے کے ساتھ، روزے کی مکمل حفاظت کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں روزے کی حقیقت سمجھ کر رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.